نویں امام امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب مختصر سا ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کریں اور برل شب جمعہ بھی ہے اس طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم، امام تقی علیہ السلام نویں امام امام رضا علیہ السلام کے بعد ہیں، اور ان کی ولادت بھی بہت دیر کے بعد ہوئی، کہ جہاں لوگ امام رضا کو کہتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر خدا نے جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ اللہ نے حضرت امام رضا کے گھر میں یہ اولاد دی اور امامت بھی اسی میں قائم رکھی۔ ایک ہی فرزند ہے امام کا، اور اسی سے آگے پورا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رضوی سادات، تقوی سادات اور نقوی سادات سب امام تقی علیہ السلام ہی سے اور ان کی اولاد سے ہے، سب کچھ ہے۔ امام کی ایج بہت کم ہے، امام 25 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ 25 سال کیا ایج ہوتی ہے ایک جوان آدمی، اور اسی میں امام کو زہر دے دیا گیا۔ یعنی ابھی امام چھوٹے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بہت کم عمر میں امامت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، اور اپنے امامت کے فرائض جو ہے وہ امام عطا کرتے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے۔ خوب یہ خدا کی طرف سے، جب خدا نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیا تو ماں کی گود سے جو ہے وہ نبی ہے، تو وہیں پر خدا اس چھوٹی عمر میں بھی ان کو امام بنا سکتا۔ اس زمانے میں امام سے سوالات ہوئے، حکومت جو تھی وہ امام کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتی تھی کہ پھنسائے، لیکن امام کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا، اور اسی سے امام نے سارے مناظرے اور بہت ساری جو گفتگویں ہوئیں، لمبی لمبی جو ہے وہ مناظرے ہوئے امام کے ساتھ، اور امام نے وہ سامنے والوں کو جو ہے وہ اپنے علم اور فراست سے دکھایا کہ اللہ کا نمائندہ صرف خدا کا محتاج ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ خوب یہ سب خدا ہی کی طرف سے انہیں عطا ہوا۔ بہت مشہور ہے، ابھی خالد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہتے ہیں میں اندر سے بڑا ہوا کہ یہ کون ہے، تو میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں، تو میں گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں ہو، تو اس نے بتایا میں حلب کا سیریا کا رہنے والا ہوں، اور جہاں پر امام کی سر کی جگہ ہے میں وہاں پر اکثر ہوتا تھا بیٹھا۔ تو ایسے میں ایک دن ایک شخص آیا، تو اس نے کہا کہ مسجد کوفہ جانا چاہو گے، تو میں نے کہا ہاں، تو کہہ رہا ہے ایک قدم بڑھایا تو دیکھا ہم مسجد کوفہ میں تھے، تو اس نے وہاں پہ کہا کہ یہاں نماز پڑھی، ہم نے نفل پڑھے، پھر اس نے دوبارہ مجھے لیا، اگلا قدم بڑھایا تو ہم مدینہ میں تھے، وہاں پر ہم نے اس شخص نے بولا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے، میں نے کہا رسول کا روزہ ہے، وہاں نماز پڑھی، پھر دوبارہ ایک قدم بڑھایا تو کہا یہ کون سی جگہ، کہا یہ مکہ ہے، کہا وہاں ہم نے نماز پڑھی، پھر اگلا ایک قدم بڑھایا تو واپس وہیں تھے رسول امام حسین کے پاس کے جہاں سے مجھے لے گیا۔ پھر پورا سال گزر گیا اور دوبارہ وہ شخص دوبارہ اسی تاریخ کو آیا، اور پھر اس نے مجھے یہ کرایا، لیکن اب کہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو روک لیا، اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں قسم اس کی جس نے تمہیں یہ علم عطا کیا ہے، تم اپنا نام تو بتا دو کہ تم کون ہو۔ تو اس نے اپنا نام بتایا کہ وہ امام رضا کی اولاد امام تقی علیہ السلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے ایک کو بتائی تو یہ بات پھیلی، اور یہ بات جب خلیفہ تک پہنچی تو اس نے مجھے قید میں ڈال دیا اور اس نے مجھے بند کر دیا، جبکہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں تو یہ تھا، وہ میری بات پہ ان کو یقین نہیں آیا، میری بات کو مذاق اڑانے لگے اور مجھے قید میں ڈال دیا۔ اور جب تو ایک اور جگہ ملتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ مجھے آزاد کرو تو اس نے بولا وہی جو تمہیں یہاں سے وہاں لے کے جا سکتا ہے اس کو بولو تمہیں آزاد کرا دے گا۔ تو ابھی خالد کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں نے پتہ کیا کہ زندان جاؤں تو دیکھا کہ زندان والوں سے پوچھا وہ کہاں ہیں، کہا وہ شخص اچانک سے ساری زنجیریں وہیں کی وہیں تھیں، وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ یعنی وہی جو کہ امام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے، وہی امام نجات بھی دے سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ امام کو پکارے آدمی دل سے۔
جب آپ اپنے دل سے اپنے امام کو پکاریں گے، امام سے توسل کریں گے، تو یقیناً امام مدد کو آئیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ابا سلط کا کہ جو امام رضا علیہ السلام درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام آٹھویں امام کے غلام ہیں، خادم ہیں، آخری شہادت کے جو مصائب ہیں وہ ابا سلط سے بیان ہوتے ہیں۔ امام نے ابا سلط سے کہا کہ جا کر ہارون جو خلیفہ تھا اس کی قبر کے اطراف کی مٹی لے آؤ، اور کہا کہ مٹی چاروں طرف کی لے آئے۔ تو امام نے اس کو اٹھایا سونگا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اس کے پاؤں کی طرف کھودیں گے یہ میری قبر کے لیے، تو ایک پتھر آئے گا جس کو یہ پورے لوگ جمع بھی ہو جائیں تو بھی نکال نہیں پائیں گے۔ اور پھر مختلف جگہوں کی بتا دی، اور پھر اپنا بتایا کہ مجھے جب سب جگہ نہ ہو تو فلانی جگہ، یعنی کہ اس کر کے خود وہ ہارون جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے، کیونکہ مامون نہیں چاہتا تھا کہ جب امام کو تھا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ جب امام کو دفنائے گا تو وہ اپنے باپ کے قدموں میں امام کو دفنانا چاہتا تھا، لیکن امام نے اجازت امامت سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگی، تو وہاں کھودنا اور وہاں تھوڑی سی قبر بنانا، خدا خود بخود قبر کو وسیع کر دے گا۔ اور ایک طرف سے جب تھوڑی سی قبر گیلی ہو تو فلانی دعا جو امام نے اسے سکھائی پڑھنا، تو دیکھنا قبر میں پانی آئے گا، پھر مچھلیاں آئیں گی، پھر تم روٹی کے ٹکڑے مچھلیوں کو ڈالنا، مچھلیاں کھائیں گی، پھر ایک بڑی مچھلی آئے گی جو ان سب کو کھائے گی اور پھر وہ غائب ہو جائے گی، پھر تم دعا پڑھنا تو پانی ختم ہو جائے گا، اور پھر مجھے خوب اس نے ویسے ہی کیا۔ اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ یہ تمہیں مامون دیکھ رہا ہوگا یہ سارے کام جو کر رہے ہوگے تم۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کو جب دفنانے لگے تو اس نے دیکھا خلیفہ نے کہ یہ سب کر رہا ہے، تو اس نے بولا کہ یہ دعا مجھے سکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے، یعنی واقعاً کیونکہ جس امام نے سکھایا تھا اس نے دعا پڑھی اور پھر وہ بھول گیا ذہن سے، اس نے سچ بولا، لیکن اس نے بولا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے اس کو زندان میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، 1 سال قید میں رہا ابا سلط، 1 سال قید میں رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ ایک دن اسے ایک دم خیال آیا، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے خیال آیا تو اس نے امام سے توسل کیا، اپنے وقت کے امام سے، تو امام آ گئے۔ تو وہاں پر اس نے یہ بات کہی مولا سے کہ ہمارے لیے درس یہی ہے۔ امام سے بولا کہ مولا آپ جانتے تھے میں 1 سال سے زندان میں تھا، آپ آئے نہیں۔ امام فرماتے ہیں تم نے ہمیں بلایا کب؟ تم بلاتے، ہمیں تو جو بلاتا ہے ہم آ جاتے ہیں۔ خوب اصل دیکھیں امام کا نہیں ہے، اصل ہمارا مسئلہ ہے۔ امام کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم بلاتے نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم ریڈی نہیں ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ میں اپنی پریشانی کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ۔ میری پریشانی ہے میرا کام چلتا رہے، میرا چیزیں چلتی رہیں، میری فیوچر پلاننگ ہوتی رہے، میرے بچے یہاں پڑھ لیں، میرا کاروبار یہاں چلا جائے، گھر میرا یوں ہو جائے۔ خواتین بھی اپنے ساتھ، ہر کوئی اپنے ساتھ، برا نہیں ہے، صحیح ہے، واجب چیزیں ہیں، آپ کو حلال ہیں، واجبات ہیں، آپ کو ادا کرنے، لیکن اس ساری پلاننگ میں یہ جو میں پلاننگ کر رہا ہوں، یہ بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا، پھر یہ کالج جائے گا، پھر یونیورسٹی، ابھی سوچتا ہوں اس کو میں نے، خود تو انسان سوچتا ہی ہے کہ اس کو میں نے کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں گا، بزنس مین، جو بھی بناؤں گا۔ اس پوری پلاننگ میں امام زمانہ کہاں ہے؟ کوئی سلاٹ میں امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کی پلاننگ میں امام ہے ہی نہیں۔ دعا میں ہر نماز کے بعد کرتا ہوں اللہم عجل ولیک الفرج، آ جائیں، لیکن کہاں آئیں؟ آپ کے چارٹ میں امام کی جگہ ہی نہیں ہے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں۔ آپ تو اپنی پلاننگ کریں گے، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، 5 مہینے میں، یہ میٹنگ، یہ کاروبار، یہ پلاننگ، یہ ایگزیبیشن، یہاں ٹریولنگ، وہاں یہ، وہاں وہ، یہاں زیارت، سب کچھ زیارت بھی تو کر کے واپس۔ ابھی اس پورے میں امام زمانہ ہے کہیں کہ کہیں امام بھی ہوں
یا مولا اگر یہاں آ جائیں تو میری زندگی یوں ہو جائے گی، تو آپ کے پاس پلان بی ہو، یہاں امام آ جائیں تو یوں ہو۔ تو جب میری زندگی میں امام ہی نہیں ہے تو پھر میں دعا کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ عزیزان محترم، اصل درس یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، میری زندگی اچھی چلنی چاہیے، میری زندگی اچھی چلتی رہے بس۔ اگر مجھے امام سے محبت بھی ہے تو مولا میرا کام ہو جائے، بس میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ باقی امام آئیں، دنیا میں پریشانی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، وہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری زندگی اچھی ہو رہی ہے۔ عزیزانو، تو پھر کیسے آپ سوچیں امام آئیں گے؟ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہمیں اور اچھا کرنا ہے اس کو، ہم اس پلاننگ کو اور سٹرونگ کریں، ہم اپنے بچے کے ہر جو اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی گروتھ کریں کہ اگر فلانے ٹائم پر امام آئے تو یہ کیا کرے گا، فلانی ایج میں امام آئے تو یہ کیا کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوتا ہے، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر یہ اپنے کام کرتا ہے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بچپن سے اس کے اندر اس کی رگوں میں عشق امام زمان ڈالا ہی نہیں۔ امام زمانہ کا عشق ڈالتے تاکہ یہ ہر چھوٹتے بیٹھتے وقت یہ امام کو یاد کرتا۔ دنیا میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا عزیزان محترم، واقعاً یعنی امام کے عشق میں گرفتار ہیں، امام کا ذکر کریں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہی ہے جب امام نے ابا سلط سے کہا کہ تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں، تو پکارتے، تم نے پکارا ہم آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں ضرورت محسوس کروں گا تو ہی تو امام آئیں گے۔ جب میں نیڈ ہوگی کسی چیز کی تو نیڈ انسان کوشش کرتا ہے، آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کی کمیونٹی میں آپ کی گھر کے پاس نہیں ملتی، شاپ میں آپ کے اس ایریے میں نہیں ملے گی تو آپ دور جائیں گے، دوسرے سٹور جائیں گے، دوسرے شہر جائیں گے، وہاں سے لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، چاہے رات کا ٹائم ہو، آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا۔ لیکن جب ضرورت نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی چیز برابر میں بھی ہوگی تو بھی نہیں ملنے والی۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے امام کی ضرورتوں کے ساتھ میچ کریں تو پتہ چلے گا۔ ہر ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔